میری سوچ اور جو تجربہ اور جو فکر محسوس ہوئی آج کے اس دن کے اعتبار سے عید جیسا ان کی ہے اس سے زیادہ میری اور آپ کی عید ہے۔ اس میں ہرگز ناراض یہ نہیں ہونا کہ مول صاحب غیروں مردوں کی عید کے ساتھ ہم کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ذات کی اوقات کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے اس مسجد کو، اس مصلی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے اور قبر کے اندر تینوں سوال کے جواب دے دوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جنت کا پروانہ مل جائے، اس وقت میں کامیاب انسان ہوں۔ اگر اللہ ناراض ہو جائے، میری قبر کا جواب نہ نکلے، مجھ جیسے ہزاروں رفیق پیدا ہو جائے، ہزاروں مدرسے، ہزاروں مسجد میں بنا لوں، میرا کرنا بیکار ہے۔ میرے بھائیوں، میری اوقات بولنے والے کی مطلب یہ ہے، گاؤں کے اندر ایک ڈھپڑا مارنے والا رہتا ہے عام طور پہ۔ جیسے راشن اگر بانٹ رہے تو بولا جاتا ہے ڈھپڑے مارنے والے کو، بھائی ڈھپڑا مار، گاؤں میں اعلان کر، اردو والا بی ایم سنر بولتے نا بول۔ تو ہمارا کام اعلان کرنے والے کے مانند ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اور اعلان کرنے والا، ڈھپڑا مارنے والا صبح راشن کی دکان پر تھیلا لے کے گیا تو اس کو راشن ملتا ہے، صرف اعلان کرنے سے نہیں ملتا۔ میری اوقات بھی یہ ہے، اگر میں بولوں اس کے بعد میری ذات اس پہ اترے، اللہ مجھ سے راضی۔ اگر میں بول کے خاموش رہوں اور اس پہ عمل نہ کروں، اللہ مجھ سے ناراض۔ میرے بھائیوں، مجھے ڈھپڑا مارنے والا اللہ بنایا ہے علم کے اعتبار سے، آپ لوگوں کو سننے والا، بس یہی ہمارا فرق ہے۔ عزیزان محترم، آج شب برات کتنی مبارک رات ہے۔ ہم زندوں کی رات میں کیوں بول رہا ہوں معلوم؟ اس لیے بول رہا ہوں، اللہ ہم کو مسجد کے اندر بٹھا کے رکھا ہے، ہم کسی کے نام پہ اونٹ ڈال کے آئے ہیں، اللہ ہم کو زندہ رکھا ہے، ڈالنے والوں میں رکھا، ہمارے اوپر ڈالنے کی نوبت نہیں آئی۔ اس کرونا کے زمانے میں کتنے لوگ ہوا میں مار کے چلے گئے، میں اور آپ بھی جا سکتے تھے۔ میرا رب کا احسان ہے، وہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے، وہ اللہ یہ موقع دیا ہے، اے میرے بندے چل میں تجھ کو اور تھوڑی مہلت دے دیتا ہوں، تو عبادت کر لے، مجھ کو راضی کر لے، میرے حبیب کے صدقے پہ، سنتوں پہ چل لے، جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، کیسے کیسے دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہم رہ گئے ہیں، ہم رہ گئے ہیں۔ عید کس کی ہے؟ ہماری، میری۔ عید کے دن اگر باپ سے میں عیدی مانگوں، ابا مجھے عیدی دے دیں، تو باپ بڑے میں چھوٹا، عیدی زندہ مانگتا ہے، مردہ نہیں۔ بالکل بات صحیح ہے میرے بھائیوں۔ اللہ جو اس کھپٹی کے اندر جان بچا کے رکھا ہے، روح بچا کے رکھا ہے، جب تک روح ہے میری عید ہے، جب تک جان ہے میری عید ہے۔ میں اپنے قدموں سے، اپنے پاؤں سے چل کے مسجد میں آ سکتا ہوں، نماز پڑھ سکتا ہوں اور اللہ سے مانگ سکتا ہوں۔ جب روح نکل جائے میں کیا دیکھوں گا کہ میرے حال پہ کون کیا کر رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اے لوگو ایک رات میں بڑی مبارک اتارا ہوں، وہ شب برات ہے، قرآن نے فرمایا۔ اور اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام، جب نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں، حجرے میں آرام کر رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ ہے اس طرف سیدھے ہاتھ کو ہے ہری گنبد والا، اور اللہ کے نبی کا ممبر ادھر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کے ممبر سے لے کر حضرت عائشہ کے گھر تک جو جگہ ہے، یہ جگہ جنت سے لائی ہوئی جگہ ہے۔ اور وہاں حدیث لکھی ہوئی ہے مدینے میں، ھذا ما بین بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کی زمین ہے، وہاں 2 رکعت جو نماز پڑھے ایسا ہے جیسا کہ ان جنت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ ہے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں رات کے 4 بجے اٹھ کے دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں نہیں تھے، میں ڈر گئی اللہ کے نبی کہاں گئے، تو میں بھاگتے بھاگتے جنت البقیع کو پہنچی۔ جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ کے اندر، اس طرف جس کے اندر
تقریباً 10,000 صحابہ سو رہے ہیں. حضرت فاطمہ کی قبر جنت البقیع میں ہے. حضرت حسین کی قبر ہے. حضرت حسن کا سر وہاں موجود ہے. حضرت حسن کا قبر ہے, حضرت حسین کا سر وہاں موجود ہے جنت البقیع کے اندر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا کے دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس ٹھہر کر زار و خطار رو کر دعا کر رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئی, اپنے گھر میں بیٹھ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھا حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی ہے. انسان اگر بھاگا یا کوئی فکر کرا تو سانس کیا ہوتی بھائی, پھولتی ہے. اللہ کے نبی پوچھنے لگے, اے فاطمہ, اے عائشہ, کیا وجہ ہے آپ کی سانس پھول رہی ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی, یا رسول اللہ, بولی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو میرے بستر پہ نہیں دیکھی, میں ڈر گئی اللہ کے نبی کہاں گئے. میں ڈھونڈنے آئے تو دیکھیے آپ جنت البقیع میں ہیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے, ہاں عائشہ, آج کی رات بڑی مبارک رات ہے, مغفرت والی رات ہے, اللہ بخشنے والی رات رکھا ہے. عائشہ, آج کی رات میں عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لوں گا. میرے بھائیوں, یہاں ٹھہر کے ایک سوال کا مجھے جواب دو. قرآن جتنی پاک ہے, قرآن جتنی پاک ہے, مکہ جتنا پاک ہے, اس سے بھی زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پاک ہے نہیں ہے بھائی؟ رہنے کے بعد بھی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کسی نے فرمایا اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے, تو شاعر کہتا ہے اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے وہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. وہ اللہ کے نبی تہجد میں اٹھ کے رو رہے کے دعا کر رہے ہیں, اللہ تو مغفرت فرما, میری کیا اوقات, آپ کی کیا اوقات اللہ کے نبی کے سامنے. اے نہیں ہے بھائی. اللہ کیا فرماتا ہے, اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. اے میرے محبوب سنو, جب تمہارے پاس اللہ کی مدد اور نصرت آئے اور مسلمان فوج کی فوج مسلمان بنے تو آپ اللہ کی تسبیح اور استغفار کرو. میرے بھائیوں, اس رات کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے یہ ایک کام باقی ہے. اللہ کے نبی خود اس رات میں رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں, اس سے بڑھ کے فضیلت ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ بات صحیح ہے ہاں. اس لیے میرے بھائیوں, آج میری عید آپ کی عید ہے. پتہ نہیں آنے والے شب بارات تک ہم مسجد میں رہیں گے یا قبرستان میں رہیں گے. یہ مسجد والے آ کے ہمارے خبر پہ ٹھہر کے کچھ پڑھیں گے, کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب تک اللہ جان دیا ہے قدر کر لو. اے اللہ تیرا شکر ہے, ہزاروں لوگوں کی موتوں میں سے بچا بچا کر ہمیں باقی رکھا ہے. میں نافرمان ہوں, آج بھی تیرا حق ادا نہیں کر رہا ہوں, وہ خدا کا احسان ہے. میرے بھائیوں, شب معراج میں بولا تھا, شب معراج کے دن شیوراتری تھی. شیو کے معنی ان کا ایک بھگوان, راتری تو رات کو کہتے ہیں, شیوراتری شیو کی رات. شب معراج اللہ کے نبی جو معراج میں گئے تھے اس کی رات. بات ایکویل ہے. ایک مسلمان مسجد میں تھا, ایک غیر باہر تھا. ایک غیر باہر تھا. کون بولے؟ ہم اتنے لوگوں میں سے کوئی اللہ سے یہ فرمائے, اے اللہ تو مسلمان باپ کے نطفے سے مسلمان ماں کی پیٹ میں مجھے پیدا کر, ہم ایسے کوئی بولے؟ کوئی نہیں. ہمارے گاؤں میں مسلمان تلنگے, دھنگر, حجام, کونتی سب ہے, آزو بازو میں ہیں. میرے اللہ کا احسان ہے, مجھ کو مسلمان ماں کی گود میں رکھا اور بازو والے کو غیر کی گود میں رکھا. وہ اللہ چاہتا تو اس مسلمان کو روڈ پہ شیوراتری میں رکھتا اور اس کو مسجد کے اندر لاتا تھا. میرے بھائیوں, بنا مانگے اللہ مسلمان بنایا. پیدا ہوئے ماں کی گود سے, ایک کان میں آزاد دوسرے کان میں اخاوت رکھے, ماں باپ محمد کے ساتھ نام رکھے. ہم اللہ کے کیا وفادار بن رہے ہیں. ایک بات کا مجھے سوال کا جواب دو. میری بات سے کسی کو تکلیف ہو, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, ایک درد سنا رہا ہوں. میرے بھائیوں, آج مسلمان جتنا ذلیل ہو رہا ہے, مسلمان بچیوں کو پردہ چھینا جا رہا ہے, ان کی عزت نیلام ہو رہی ہے. کون مسلمان کا سہارا ہے؟ ہم خود سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے. اللہ کے نبی فرمائے ما آتاکم اللہ کے نبی فرمائے ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. لوگوں میں دو چیزیں تمہارے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری قرآن ہے, دوسری میری سنت ہے. دونوں کو پکڑ لو, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کرے گی. ایک جو میں سوال کرنے والا ہوں, اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں,
بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، آپ کے صدقے میں اس گنہگار کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ ہم سب یہاں کیوں آئے بھائی؟ شب برات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ گھر میں جو اپنے مرحومین کے نام پہ اصالہ ثواب کرنا ہے کر کے مسجد کو آئے تاکہ عشاء کی نماز پڑھے۔ لیکن ایک بات سن لو، آنا نماز پڑھنا بہت اچھا ہے۔ آج عشاء کی نماز پہ جو ثواب ہے کل کی عشاء کی نماز پہ وہی ثواب ہے۔ آج عشاء کی نماز پڑھنے سے 10 رکعت ایک نماز پڑھنے سے 100 کا ثواب ملنے والا نہیں ہے، وہ رمضان میں ہے۔ بات میں سمجھانا چاہوں، وہ مکہ مدینہ کی بات ہے۔ آج ہم اتنی شوق سے 10 بجے رات کو جماعت میں رہی، ہم آنے تیار، موسیٰ بالکل ہم آنے تیار۔ کل کیا میرا خدا مرنے والا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کل میرا خدا غائب ہو جائے گا؟ میرے بھائیو، کل تو 8 بجے عشاء کی اذان ہوگی، پھر ہماری مسجد ویران ہوگی۔ آج 10 بجے آنے تیار، یہ رسمی مسلمان ہم کب بنیں گے؟ ہم یہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں؟ ابھی میں کیشر پیٹ میں ایک بات بتا کے آیا ہوں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس مسجد کو معمولی مت سمجھو، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس مسجد کا ہمارا تعلق کیسا ہے معلوم؟ یہ مسجد کا آنگن ہمارا ایک گود ہے، گود۔ بچہ پیدا ہوا تو ماں اپنی گود میں رکھتی ہے، دنیا سے ہم جا رہے ہیں، مسجد اپنے گود میں رکھتی ہے، جنازے رکھتی ہے۔ تو گھر سے ہمارا جنازہ اٹھا، مسجد کے دروازے پہ جنازہ ٹھہرتا ہے، وہ آنگن مسجد کا گود ہے۔ اور مسجد سے جنازہ اٹھا، سیدھا خبر میں، معلوم یہ ہوا ایک پاؤں خبر میں ہے، دوسرا پاؤں مسجد میں ہے ہمارا۔ ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے مسجد سے۔ میرے بھائیوں، ایسا تعلق مسجد سے رکھو، نمازوں سے۔ کل میرا جنازہ آئے، یہ مسجد کی کھڑکی در و دیوار رونے والے بن جائے۔ اللہ، ایسا آدمی جا رہا ہے جو سجدوں سے مجھے آباد کرتا تھا۔ کوئی کتے کو پالو، کتے کو، اگر مالک کا انتقال ہوا تو کتا بھی روتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسجد سے اجنبی بن گئے۔ آج شب برات ضرور ہے، بڑی مبارک رات ہے، اپنی مغفرت کرائیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ ہم مول صاحب پہ ڈپینڈ نہ کریں، مول صاحب آپ دعا کرو، ہم آمین کہتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، لوگ اللہ کے سامنے نہیں مانگنے کی 2 وجہ ہے، اچھی طرح سنیں۔ ایک، ہمارے یہ بھولے بھالے مسلمان سمجھتے ہیں میرے چہرے پہ داڑھی نہیں، میں نماز نہیں پڑھتا، میں جھوٹ بولتا ہوں، میرے کو پینے کی عادت ہے، میں کیا اللہ سے مانگوں؟ مول صاحب بولے تو مول صاحب مانگ لیتے۔ نہیں میرے بھائی، اللہ میرے سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، آج ہم مسجد میں بیٹھتے تھے؟ ہم کو کسی سے نفرت ہے، اس کو اپنے گھر میں آنے دیتے ہم؟ اتنے لوگوں کا جمع ہونا، خدا کی قسم یہ اللہ بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، تم سے مجھ کو محبت ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، شاید میں شب معراج میں سنایا تھا، ایک آدمی تھا، بڑا گنہگار، بڑا شرابی۔ پورے گاؤں والے تنگ آ گئے، ان کیسا شرابی ہے، گاؤں کی کوئی بچی کو نہیں چھوڑا، شراب کی عادت نہیں چھوٹی، بیزار ہوا کہ لے جا کے گاؤں کے باہر پھینک دیے۔ اس کا انتقال ویران کوٹری میں ہوا۔ موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ، آپ کی پوری امت میں اعلان کرا دو، اس کی جو نماز جنازہ پڑھیں گے ہم اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لوگ نماز جنازہ میں بھاگ کر آئے، دوڑ کے آئے، نماز جنازہ ہوئی۔ اس کے بعد لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ ذرا چہرہ تو بتاؤ، ہم بھی دیکھیں گے یہ کون اللہ کا ولی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب چہرہ کھولے، وہی زانی، وہی شرابی، وہی گنہگار۔ تو لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ ہم سے مذاق کرتے ہو، یہ وہ آدمی ہے جس کو اٹھا کے ہم گاؤں کے باہر پھینکتے تھے، اس کی نماز پڑھنے سے ہمارے گناہ تو دور چھوڑو، ہمارے نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرے اور پوچھے، اے اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، لوگ میرے اوپر الزام لگائے ہیں۔ اللہ فرمانے لگا، ہاں موسیٰ، ان گنہگار تھا، شرابی تھا، نافرمان تھا، جب گاؤں والے اٹھا کے لا کے کوٹری میں پھینکے، آخری وقت تھا انتقال کا، مرتے مرتے سچی توبہ کرا، اللہ مجھے معاف کر، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ لوگ بیزار ہو کے گاؤں میں ڈال دیے،
ऐसी तौबा करा कि मूसा इसके रोने पे मुझे इतना फख्र और इतना रहम आया। मैं कहा कि ऐ बंदे, तेरे पूरे गुनाहों को माफ करता हूँ, तेरी नमाज पढ़ने वाले के गुनाहों को माफ करता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह से मायूस ना हो। अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह अपनी जान की रख से भी ज्यादा करीब है। कितनी रख भाई? जान की। जान की रख क्यों फरमाया? कई बार मैं बताया, जान की रख से भी ज्यादा, शहरक से भी ज्यादा। हम शब बरात के अंदर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर, हाथ का प्याला बनाकर, आंखों से आंसू निकालकर अल्लाह से मांगे, ऐ अल्लाह, अब जिंदगी कितनी बची नहीं मालूम, जो गुजर गई। अल्लाह बची तो जिंदगी तेरी इबादत में, तेरे नबी के सुन्नतों पे गुजारने वाला बना। सच्ची दुआ करो, फिर देखो इंशाअल्लाह कल सुबह का निकलने वाला सूरज हमारी हिदायत का जरिया लेके निकलेगा, हमारी हिदायत का जरिया लेके निकलेगा। हम मांगने को तैयार नहीं, हम अल्लाह से लौ लगाने को तैयार नहीं। मेरे भाइयों, शब बारात, बारात कहते हैं बरी होना, शब माने रात, बारात कहते हैं बरी होना। कोर्ट से बरी हो गए जी, जेल से बरी हो गए, जो कहते हैं आज की रात बरी होने की है। और अल्लाह का एहसान देखो, मेरे रब का एहसान देखो। अल्लाह फरमाता है, बंदे शब बारात में माफ़ी मांग ले, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। नहीं करता, ठीक है, 15 दिन के बाद रमज़ान आ रहा, चल इसमें तो माफ़ी मांग ले। इसमें नहीं करता, आ बकरीद का महीना आ गया है, वल फज्र व लयालिन अश्र, कसम है मुझे बकरीद से पहले के 10 दिनों की रातों की, इसमें माफ़ी मांग, मैं तुझे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, मायूस हरगिज़ नहीं होना। आपको दुरूद पढ़ने नहीं आता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने आता है, वो पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़ के अल्लाह के सामने हाथों का प्याला उठाकर अपने अल्लाह से मांगिए। उन मरहूमीन के लिए मांगिए जो खबरों में सो रहे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। 3 दिन में आदमी गल के मिट्टी का निवाला बन जाता है। मेरे भाइयों, हम कई जनाजों को दफनाए हैं, गांव खाली होते जा रहा है, कब्रिस्तान आबाद हो रहा है। अभी एक बयान के शेपेट में जो बोला हूँ, इंसान की जिंदगी क्या अहमियत है आपको बताता हूँ। अगर किसी का रात में शाम के 4 बजे मेरा इंतकाल हो जाए तो बोलने वाले बोले कि 11 बजे जनाजा पढ़ाएंगे। नहीं साहब, फजर में पढ़ाएंगे। लोग कहते हैं रात तमाम लेके तय बैठना, बोलते ना बोलते, रात तमाम लेके क्यों बैठना? रात के 12 बजे हम नहीं, कब्रिस्तान में लाइट रहो न करो हम नहीं, मैं ले जाके दफन कर देता हूँ। अरे मेरे भाई, जब तेरे माँ की जिस्म में रूह थी, तेरे बाप की जिस्म में जान थी, रात के यही 10 बजे अगर माँ बोले बेटा मैं दवाखाने को जा रही हूँ, बेटा बोलता है नको अम्मी, अंधेरे में कहाँ जाते, मैं साथ चलता हूँ, नको अब्बा मैं साथ चलता हूँ। जब जान निकल गई, हम घर में रखने तैयार नहीं, रात के 12 बजे हम दफन कर देंगे। औलाद ये नहीं सोचती कि हम थोड़ी देर घर में रख के बैठने तैयार नहीं है। अकेले कब्रिस्तान में माँ बाप कैसे सो जाएंगे? जाओ उनकी खबरों से पूछो, जाओ उनकी खबरों से पूछो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों हर जुमा कब्रिस्तान जाओ, हर जुमा खबर पे जाके फातिहा खानी करो अपने मरहूमीन के नाम पर। हमको फुर्सत नहीं है, हम रस्मी मुसलमान बने हैं। कब्रिस्तान जाने से दिल में जाहिर पैदा होता है, दिल में दुनिया की मोहब्बत निकलती है, अपनी मौत याद आती है। मेरे भाइयों, जिंदगी अल्लाह बड़ी मुख्तसर सी दिया है, ये अल्लाह का एहसान है, मालिक का करम है। दुनिया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। हम इस दुनिया के अंदर जब तक रहें अल्लाह के फरमाबरदार, नमाजों के पाबंद, कुरान की तिलावत, सुन्नतों का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह हमारा घर जन्नत का नमूना बनेगा। शादी में सुन्नत, बच्चे की पैदाइश में सुन्नत, खाना खाने में सुन्नत, कदम कदम पे अपने नबी को याद रखें। मेरे भाइयों, हम दुनिया की उलझनों में लगे हुए हैं। पीराने पीर, महबूब सुबहानी, खुतब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो गौसे आजम थे, पूरे गौसों के सरदार, क्या बात बोले बताएं? हजरत की बात बता के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। क्यों? हजरत की बात के बाद मेरी बात की कोई औकात नहीं। क्या फरमाए? ऐ इंसान, तू बाजार में घर बनाने फिर रहा है, बाजार में खरीद और फरोख्त के लिए फिर रहा है, बाजार में दुकानों में फिर रहा है। तुझे मालूम भी है वो कपड़ा बाजार की दुकान में आ गया है जो तेरा कफन बनने के लिए तैयार है। क्या फरमाए? जो कपड़ा मेरा कफन बन जाए
وہ کفن کی دکان میں موجود ہے مگر میں بے خبر ہوں، کوئی بے خبر ہو، روح نکلنے کے بعد وہ 3 ٹکڑے ہمارے پاس آ جائیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑا کچھ احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اللہ مسلمان بنایا، نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ اب تک ہمارے جسموں کے اندر جان کو باقی رکھا، روح کو باقی رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجد کے آباد کی فکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ جس آدمی کی 5 وقت کی نماز صحیح، اس کی پوری زندگی صحیح ہے۔ جس کی نماز نہیں، اس کے اعمال صحیح ہیں۔ اس لیے آج جس طرح شوق سے ہم مسجد میں جمع ہوئے ہیں، ہمیشہ اپنی زندگی کی فکر کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز کا ٹائم نہیں۔ اذان اللہ کا کتنا مبارک ایک عمل ہے۔ اذان میں اللہ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ فرما رہا لوگوں میں بڑا ہوں۔ آدمی کسی کو بڑا پہلے مانے تو اس سے مانگتا، اگر بڑا اس نے مانگے تو بات سمجھ میں نہیں۔ آدمی پہلے کسی کو اگر بڑا سمجھے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا۔ اس کی نگاہ میں ان بڑا اس نہیں ہے، اس کے پاس جانے کیا سمجھتا، ان کیا اس کی اوقات کیا میرے سامنے۔ اس لیے اللہ فرما رہے اللہ اکبر، میں بڑا ہوں۔ پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بڑا ہوں تو میں دینے والا ہوں۔ تیسری چیز اشہد ان محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا ہوں، میں دینے والا ہوں، میرے بعد میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ 3 چیزیں بتا کے اللہ فرماتے ہیں حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کو۔ کہیں کو آنا مول صاحب، اللہ فرماتا اذان میں حیا علی الفلاح، اس میں کامیابی ہے۔ کامیابی کس میں ہے بھائی؟ نماز میں۔ ایک چیز میں اور سنایا تھا غالباً، ایک ایسا کام ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے لازمی طور پر، اس کو غور سے سنو۔ آخری بات، ایک ایسا کام ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، آخر کام کون سا ہے بھائی؟ جنازے کی نماز۔ کون سا کام بھائی؟ بولو بولو۔ آخری کام دنیا کے اندر آدمی کا اگر ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جائے، 4 ٹکڑے بھی ہو، اس کو سی کر پوسٹ مارٹم کر کے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ ہٹا کٹا عالی شان دولہا، عالی شان 10,000 کی شیروانی پہن کر، 5,000 کے سیرے پہن کر دولہا کرسی میں بیٹھتے ہی مر گیا۔ کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ بولے ہوں بھائی دولہا بڑی عالی شان کپڑوں پہ مر گیا، چلو لے جا کے سیدھا خبر میں ڈالیں گے، نہیں، لا کے اس کو سلاتے ہیں، اس کی شیروانی کو خینچی سے کاٹ کے پھینکتے ہیں، پھول اتار دیتے ہیں، 3 وائٹ کپڑے اس کو پہناتے ہیں۔ ٹکر کے ٹکڑا بھی ہو جنازہ ہے، عالی شان دولہا بھی ہو جنازہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے ساتھ لوگ لٹا کر ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے، اس سے پہلے اس بات کا وعدہ کر لو کہ لوگ مجھ کو لٹا کر میرے سامنے نماز پڑھے، اس سے پہلے میں اپنے پیروں پہ ٹھہر کر اللہ کو راضی کر لوں گا۔ کر لیں گے نا؟ اللہ کو راضی کر لوں گا۔ آج کی بات کا یہی بات ہے، اگر آج شب برات 25 ایران قرآن کی تقریر نہیں، اتنے میرے مسلمان بھائی اگر مسجد میں نماز پڑھنے والے بن گئے، خدا کی قسم اس گاؤں میں رحمت اور اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، ہمارے گھروں میں وہ سکون ملے گا۔ اتنے مسلمان نمازی اگر بن گئے، خود بخود ہمارے گھر جنت کے باغ بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ بلا کر کیا تحفہ دیا؟ شب معراج میں نماز کا تحفہ دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ اب شب برات یہ عبادت کی رات ہے، بیان سننے کی رات نہیں۔ جتنا سنے، اب یہاں سے اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھو۔ کون سی نماز پڑھنا بھائی؟ صلاۃ و تسبیح وغیرہ وغیرہ۔ میری رائے ہے، آپ لوگ جو کرتے ہیں کر لیجئے، میری پرسنل رائے یہ ہے قضائے عمری پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ قضائے عمری۔ وہ کیا؟ میرے اوپر 1 لاکھ کا قرض ہے مٹی کے ساتھ، مثال دے رہا ہوں، اور میرے کو اگر کوئی قرض پوچھا پرسنل، تو میں میرا قرضہ پھیر لینا یا کسی کو میں قرضہ دینا؟ قرضہ پھیر لینا۔ 15 سال کی عمر کے بعد ہمارے اوپر نمازیں فرض ہیں، کئی نمازیں چھوٹ گئے، وہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، وہ باقی ہیں۔ آج کی رات یہ نیت کر لو، اے اللہ جو میری زندگی میں فجر کی پہلی نماز چھوٹ گئی، اس کی 2 رکعت قضا کرتا ہوں۔ اللہ 2 رکعت نماز پڑھو،
پھر نیت کرو اللہ میری نماز جو اب چھوٹی ہے فجر کی وہ قضا کرتا ہوں. ایسا 10 دن 5 دن جتنا ہو سکے اتنے نمازیں قضا کر لو. خالی فجر نہیں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4. یہ پڑھنے کے بعد جب تہجد کا وقت آ جائے 2 رکعت تہجد کی نماز الگ الگ پڑھ کے اپنی دعا مانگ لو. میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں مولتانوں پہ ڈپینڈ مت کرو. اپنے ماں باپ کے واسطے دعا کرنے میں فاتحہ پڑھنے میں کیا ہے بھائی؟ 3 قل اللہ احد کا سورہ ہے، 3 مرتبہ الحمد کا سورہ ہے، درود شریف پڑھنا ہے. ہم پڑھ کے بخشو تو نہیں پہنچتا. میرے والد کو اگر تکلیف ہوئی، کچھ تکلیف ہوئی، آپریشن ہوا، میں بیٹا جو درد سے بتا سکتا ہوں کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ ہم خبر پہ جا کے ہم جس درد سے، جس تکلیف سے اس ماں کی خبر کے پاس، اس بھائی کی خبر کے پاس، اپنے عزیز کی خبر، رفیق کی خبر کے پاس ٹھہر کے ہم جو درد سے دعا کریں گے کوئی غیر نہیں کر سکتا ہے. اس لیے مسجد میں رہتے ہوئے اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جتنا ہو سکے پڑھ کے دعا کریے. جب تھک گئے تو آرام بھی کر سکتے ہیں. مسجد میں یہ بھی ایک ثواب ہے. یہ تمام باتوں کا خلاصہ فجر کی نماز میں کتنے لوگ آنے والے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ فجر میں آ گئے، زندگی کامیاب ہے. میری باتوں سے کسی کو پلیز میں تو معافی چاہتا ہوں. میرے بھائی کوئی تقریر نہیں کروں، اب کوئی